خود بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام دھرم، اسلام مذہب یہ 1400 سال پہلے آیا ہے، حالانکہ ایک بڑا مغالطہ ہے۔ اسلام کی شروعات کب سے ہے؟ اسلام کیسے آیا؟ اسلام کب آیا؟ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے بارے میں خود مسلمانوں میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت سے نوجوانوں کو، بہت سے مسلمانوں کو سنا ہے کہ جب کسی سے بات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام دھرم تو 1400 سال پہلے آیا، تو وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ہاں آپ صحیح کہتے ہیں۔ اور جو زیادہ ہی تھوڑے جوشیلے ہوتے ہیں یا دینی جذبہ رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام دھرم 1400 سال پہلے آیا لیکن پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ تو اولاً تو یہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ اسلام دھرم 1400 سال پہلے آیا ہے، اس سے پہلے اسلام کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کب آیا ہے۔ اس زمین پر، اس پلینٹ پر، اس دھرتی پر جب سب سے پہلا انسان اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، اسی وقت سے اسلام موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام چلا آ رہا ہے۔ ہمارے سب سے پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام جو تمام انسانوں کے باپ ہیں، تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا ہیں، ان سے اسلام چلا رہا ہے، وہ خود اسلام کے ماننے والے تھے۔ قرآن کریم میں بار بار اس بات کو واضح طور سے فرمایا گیا ہے۔ کہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرتے فرمایا کہ فلما اسلما، وہ دونوں اسلام لے آئے، یعنی وہ دونوں جھک گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اپنی پیشانی کو انہوں نے جھکا دیا، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے وہ دونوں سرنڈر ہو گئے۔ تو اسلام، یہ کہنا کہ اسلام ابھی آیا ہے بالکل غلط ہے۔ اسلام کا ارتھ ہے، اسلام کا مطلب ہے سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ اسلام کا ارتھ اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے۔ اسلام کا ایک مطلب ہے کہ اسلام سلام سے نکلا ہے، جس کے معنی پیس، سکون، امن و شانتی ہے۔ آدم علیہ السلام اسلام کے سب سے پہلے پرچارک تھے، سب سے پہلے اسلام کو پھیلانے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، اور سب سے آخر میں the last prophet of محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کے پرچارک تھے۔ تو یہ سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی تھے، بالکل غلط ہے۔ یہ مسلمانوں کی بھی غلط فہمی لگی ہوئی ہے اور ہمارے برادران وطن کو بھی یہ غلط فہمی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اسلام کے بانی نہیں بلکہ اسلام کے پرچارک تھے، اسلام کو پھیلانے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے سورج ایک بنایا، چاند ایک بنایا، پانی، ہوا، یہ سب ایک جیسے بنائے۔ اسی طریقے سے اس مالک الملک نے تمام جہان کے انسانوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے دھرم اور دین بھی ایک بنایا۔ اسی کو قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں ذکر فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، the only truth faith in Allah's sight is Islam۔ یقیناً اللہ کی نظروں میں اگر کوئی دین مقبول ہے، معتبر ہے، تو وہ دین اسلام ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اسلام کی طرف بلایا انسان کو۔ اسلام کا ارتھ ہوا، اسلام کا مطلب ہوا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، اللہ کے سامنے پیش کر دینا کہ جیسا اللہ چاہے ویسا بندہ کرے۔ تو اسلام کوئی نیا دھرم نہیں ہے، اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے آیا ہے۔ اسلام تو آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، سب سے پہلے انسان کے ساتھ ہی اسلام تھا۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی ساری شکلوں کو، اس کی فارمز کو کمپلیٹ اور مکمل کیا ہے۔ اب اس میں کوئی کمی نہیں رہی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میں نے تمہارے دھرم کو، میں نے تمہارے مذہب کو، اس دین کو آج کمپلیٹ کر دیا ہے۔ کہ آج سے پہلے بھی اسلام تھا لیکن وہ انکمپلیٹ تھا، آج اے نبی جی میں نے تم پر اسلام کو کمپلیٹ کر دیا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ اسلام نیا دھرم ہے، اسلام تو پرانا دھرم ہے، پرانا دین ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے آخری اور لاسٹ پروفٹ اور نبی ہیں۔